کہ لوہے دویم ہو یا لوہے اول، ان تک رسائی کا ذریعہ کیا ہے؟ لوہے دویم یا لوہے اول تک رسائی حاصل ہونے کے بعد از خود انسانی رشتہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ اس رشتے کو قائم کرنے کا واحد ذریعہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور بندے کی تعریف ہی ہے کہ وہ زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں 5 ایجنسیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی صفت وحدت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح کثرت نہیں ہے۔ دوسری صفت بے نیازی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح کسی کا محتاج نہیں ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ تیسری صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا باپ نہیں ہے۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ اللہ کی 5ویں تعریف یہ ہے کہ وہ کوئی خاندان نہیں، اس کا کوئی خاندان نہیں ہے۔ یہ بات ہر ذی فہم آدمی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ خالق اور مخلوق کی تعریف حدیں ایک دوسرے کے برعکس ہوں گی، یعنی جو تعریف اللہ کی ہوگی وہ تعریف مخلوق کی نہیں ہوگی، اور جو تعریف مخلوق کی ہوگی وہ تعریف اللہ کی نہیں ہوگی۔ اب ان 5 ایجنسیوں پر غور کرنے سے یہ بات ذہنی طور پر مشاہدے میں آتی ہے کہ صرف ایک صفت اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے جس صفت سے بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ اور تعلق قائم کر سکتا ہے، اور وہ رشتہ اور وہ تعلق بے نیازی ہے۔ جب کوئی بندہ تمام مخلوق سے اپنی احتیاج کا تعلق منقطع کر لیتا ہے تو اس کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے، اور لاشعوری طور پر اس کے اندر کی آنکھ اس بات کا مشاہدہ کر لیتی ہے کہ تمام ضروریات کا واحد کفیل اللہ ہے۔ خالق وحدت ہے لیکن مخلوق وحدت نہیں ہو سکتی۔ مخلوق کا کثرت ہونا ضروری ہے، خالق مخلوق سے بے نیاز ہے اور مخلوق خالق کے محتاج ہے۔ خالق باپ نہیں رکھتا تو مخلوق باپ رکھتی ہے، خالق کا کوئی بیٹا نہیں اور مخلوق کا بیٹا ہوتا ہے، خالق کا کوئی خاندان نہیں تو مخلوق کا خاندان ہونا ضروری ہے۔ ان 5 صفات میں سے 4 صفات میں مخلوق خالق کے ساتھ رابطہ اور تعلق قائم نہیں کر سکتی۔ صرف ایک صفت بے نیازی ایسی ہے جس میں مخلوق اپنی تمام احتیاج کو، تمام ضروریات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ کر کے اپنا رشتہ مستحکم کر سکے۔ اس طرز فکر کو، اس عمل کو استغنا کہا جاتا ہے۔ یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا تو صفات الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائنات کی جس طرح شکل و صورت تھی وہ موجود ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کے اعضاء مخلوق کی مختلف 9 صورتیں بن گئی۔ یہ صورتیں وہ صورتیں ہیں جو مخلوق کی شکل و صورت میں روح کی حیثیت سے لوح محفوظ پر موجود ہے۔ انہی روحوں کو یا موجودات کو قرآن نے امر ربی کہا ہے، یعنی کائنات کا ہر فرد اللہ تعالیٰ کے حکم کی ایک تصویر ہے۔ یہی حکم زندگی، موت اور نزول و صعود میں ہر جگہ متحرک اور بعمل ہے۔ یہ دراصل مخلوق اور خالق کے درمیان ایسا تعلق اور ربط ہے جس کو کسی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مخلوق اور خالق کے درمیان اسی ربط کو حضور قلندر بابا اولیاء نے جو کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنی صفات بیان کرتے ہیں ان صفات میں وحدت اور کثرت کا تذکرہ شامل ہے۔ مخلوق کی تعریفی حدیں خالق کی تعریفی حدوں کے برعکس ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تعریف بیان کی ہے کہ مخلوق کثرت ہوتی ہے، مخلوق کے اندر احتیاج ہوتی ہے، مخلوق کے لیے ضروری ہے وہ کسی کی اولاد ہو، یہ بھی ضروری ہے کہ وہ یعنی مخلوق باپ کی حیثیت میں اپنا تشخص برقرار رکھتی ہو یا ماں کی حیثیت میں اس کا تشخص موجود ہو۔ مخلوق بغیر خاندان کی نہیں ہوتی۔ ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ مستثنیٰ اور بے نیاز ہے۔ مخلوق چونکہ کثرت ہے اس لیے ضروری ہو گیا کہ مخلوق کے اندر انفرادی شعور کے ساتھ ساتھ کثرت اور اجتماعی شعور بھی موجود ہو، اور اجتماعی شعور میں درجہ بندی ہو، اور وہ یہ کہ ایک اجتماعی حیثیت نوعی اعتبار سے ہو اور دوسری حیثیت رشتوں کے اوپر قائم رہے، جیسے باپ کا رشتہ، ماں کا رشتہ
اور خاندان سے تعلقات وغیرہ وغیرہ۔ ان رشتوں اور ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کائنات میں جو سلسلہ قائم ہے اس کی تعریف بیان کرنا، روحانی وصف جو کی تعریف کرنا ہے۔ جو کی تعریف میں ہم جن چیزوں کو بیان کر سکتے ہیں ان میں پہلی چیز، یہ پہلی بات یہ ہے کہ کائنات دراصل صفات الہیہ کی شکل و صورت پر مبنی ہے۔ جو کی دوسری تعریف یہ ہے کہ چونکہ کائنات از خود وجود میں نہیں آئی، کسی ہستی نے اس کو بنایا ہے یا تخلیق کیا ہے، اس لیے تخلیق کا خالق کے ساتھ ربط ہونا ضروری ہے۔ یہ ربط ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، پیدا ہونے کے بعد وسائل فراہم کرنے والا اللہ ہے، یعنی انسان بشمول کائنات ہر قدم پر خالق کا محتاج ہے۔ جس نمبر ہم کائناتی حدود سے گزر کر نوعی حدود میں داخل ہونے کے بعد انفرادی حدود میں داخل ہوتے ہیں، یعنی ہر بندے پر تخلیق کو اپنا انفرادی شعور حاصل ہوتا ہے۔ وہ شعوری طور پر یہ بات جان لیتا ہے کہ میں موجود ہوں، جو کہ اوپر کے دونوں سلسلوں میں کائناتی اعتبار سے، نوعی اعتبار سے جاننا لاشعوری تحریکات کے تابع ہے۔ جو کہ تیسرے مرحلے میں انفرادی حیثیت میں انسان خود کو پہچانتا ہے، لیکن یہ پہچان نہ صرف احساس اور ادراک کی حد تک ہے۔ جو کہ چوتھے سلسلے میں انفرادی طور پر کوئی فرد اپنی شکل و صورت سے واقف ہو جاتا ہے، اپنے احساسات اور حسیات سے واقف ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ایک سیڑھی اور اترتا ہے جس کو حضور قلندر بابا نے جو کا 5واں مرحلہ قرار دیا ہے۔ نوعی حیثیت اختیار کرتا ہے، یعنی شعوری طور پر نوعی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ پھر شعور، نوعی شعور انفرادی احساس کے ساتھ نو کے افراد کے احساس کا ادراک کر لیتا ہے۔ یہی وہ ادراک ہے جس کی شرح میں یہ بات مخفی ہے کہ افراد کائنات کا تعلق یا افراد کائنات کا ربط، یہ افراد کائنات کی موجودگی ایسی ہستی کے ساتھ قائم ہے جو رگ جان سے زیادہ قریب ہے۔ اور جب کوئی بندہ نوعی اعتبار سے اجتماعی ذہن کے ساتھ یا انفرادی شعور کے ساتھ اس بات کا ادراک کر لیتا ہے کہ میری موجودگی ایک ایسی ہستی کے تابع ہے جو میری جان سے زیادہ قریب ہے، تو اس کو یہ چیز نظر آ جاتی ہے کہ کائنات کا وجود اور میرا وجود کہیں موجود ہے۔ جب یہ بات یقین بن جاتی ہے کہ میرا وجود اور کائنات کا وجود کہیں موجود ہے، تو اس کو یہ چیز نظر آ جاتی ہے کہ میرا وجود، نو کا وجود، کائنات میں موجود تمام مخلوقات کا وجود لوح محفوظ پر نقش ہے۔ جب کسی بندے کی نظر لوح محفوظ کو دیکھتی ہے تو کائنات میں جو کچھ ہے، جس طرح ہے، جتنی موجودات ہیں، تو بندے کے سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی ایسا بندہ ایک فرد کی حرکت کو دوسرے فرد کی حرکت کے ساتھ، ایک ذرے کی حرکت کو دوسرے ذرے کی حرکت کے ساتھ دیکھ لیتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک زنجیر ہے، زنجیر میں بے شمار کڑیاں ہیں، ہم ہر کڑی کا نام الگ الگ رکھتے ہیں۔ مثلا ایک کڑی کا نام ہم نو انسانی رکھتے ہیں، دوسری کڑی کا نام جنات کی مخلوق رکھتے ہیں، تیسری کڑی کا نام فرشتے یا آسمانی کرہ یا کوئی کرہ رکھتے ہیں۔ جب کوئی بندہ زنجیر کو بھرپور نظر سے دیکھے گا تو اس کی اجتماعی نظر ان تمام مخلوقات کو احاطہ کر لے گی، یعنی وہ زنجیر کی کڑی میں نو انسانی کو بھی دیکھے گا، جنات کو بھی دیکھے گا، فرشتے بھی اس کے سامنے آ جائیں گے۔ نہ صرف یہ کہ جنات، فرشتے، انسان اس کے سامنے آ جائیں گے، بلکہ آسمانوں کے اندر جتنے ستارے ہیں، جتنے سیارے ہیں، جتنے کہکشانی نظام ہیں، وہ سب کے سب اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ لوح محفوظ ایک ایسی اسکرین ہے، یہ ایسی فلم ہے جس میں کائنات کا اجتماعی پروگرام پورا کا پورا ہر حرکت کے ساتھ موجود ہے۔ جو کا شعور رکھنے والا بندہ لوح محفوظ کے نقوش کو دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے۔ لوح محفوظ چونکہ ماضی، حال، مستقبل کا ریکارڈ ہے، اس لیے لوح محفوظ کو دیکھنے والا بندہ ہزاروں سال پہلے کی چیز ہو یا ہزاروں سال بعد آنے والے واقعات ہوں، ان کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ مشاہدہ اس لیے کر لیتا ہے کہ لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ کے حکموں سے ان کے بعد کا سارا پروگرام، وہ ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو، سب کا سب ریکارڈ ہے۔ ابھی ہم نے لوح محفوظ کو مثال کے طور پر
फिल्म कहा है। अगर कोई ऐसे कैमरा इजाद हो जाए कि पूरी दुनिया की एक जाई फिल्म अपने अंदर महफूज कर ले, तो जब इस फिल्म को देखा जाएगा तो इसके अंदर दुनिया की तमाम चीजें मौजूद होंगी और इसे पर्दे पर डिस्प्ले किया जाएगा तो तमाम चीजें अपनी शक्ल सूरत और अपने रंगो रूप के साथ चलती फिरती और मुतहरिक नजर आएंगी। समझने के लिए हम कह सकते हैं कि जो या लौह महफूज अल्लाह ताला की बनाई हुई एक फिल्म है जिसमें कायनात का एक जाई प्रोग्राम मौजूद है। इस प्रोग्राम को जब डिस्प्ले किया जाता है तो मुख्तलिफ हवास और मुख्तलिफ इदराक वजूद में आते हैं। इज्तिमाई हवास में या कायनाती हवास में आदमी कायनात को एक जगह देखता है, यानी बंदर, बिल्ली, गाय, भैंस, दरख्त, पत्ते, दरिया, पहाड़, जिन्नात, फरिश्ते वगैरह एक जगह एक फिल्म में महफूज है। फिर ये इदराक जब तनज़्ज़ुल करता है तो इज्तिमाई हैसियत इख्तियार कर लेता है। इज्तिमाई हैसियत में आदमी के अंदर नोई शऊर पैदा हो जाता है, यानी वो जान लेता है कि मैं नौ इंसान हूँ और दूसरी तख्लीक फला फला नौ है। फिर ये शऊर या हवास मजीद तनज़्ज़ुल करते हैं तो बंदे के अंदर तंजीमी शऊर पैदा हो जाता है। इस तंजीमी शऊर में वो अपने इंफिरादी इदराक के साथ साथ अपनी नौ का इदराक करता है और अपनी पैदाइश, अपनी मौजूदगी और अपने हवास का इल्म से हासिल हो जाता है। जब ये इदराक और तनज़्ज़ुल करता है तो आदमी नौ एतबार से खुद को अलग करके खद्दोहार के साथ इंफिरादी शऊर वो इदराक के साथ अपनी मौजूदगी को जान लेता है, समझ लेता है। मुख्तसर बात यह है कि लौह महफूज या आलम जू कायनात का यकजाई प्रोग्राम है। तमाम अनवा इस प्रोग्राम में बाहम दिगर मिली हुई है। पहली बार जब नजर पड़ती है तो इस किस्म का एहसास होता है कि एक गाय है, गाय के अंदर बकरी है, बकरी के अंदर कबूतर है, कबूतर के अंदर आदमी है, आदमी के अंदर चींटी है। यानी कायनात का जो प्रोग्राम गड़बड़ नजर आता है, फिर जब नजर ठहरती है और शऊर इस काबिल हो जाता है कि लौह महफूज पर मौजूद नुकूश को समझ सके तो ये गड़बड़ प्रोग्राम अलग अलग नजर आता है। और अलग अलग नजर आने की सूरत ये है कि नौएं अलग अलग नजर आती हैं। ये नौई प्रोग्राम भी गड़बड़ होता है। मसलन लौह महफूज पर यह नजर आता है कि एक कबूतर है, कबूतर एक है, इस कबूतर की नस्ल के नौई एतबार से अरबों खरबों साए या एक कबूतर में नजर आते हैं। यही हाल नौए जिन्ना का है, यही हाल नौए फरिश्ता का है, यही हाल नौ इंसानी का है, यही हाल तमाम जमादात, नबातात, हैवानात, सितारों सैयारों का है। फिर नजर और ठहरती है, अब नौ ही गड़बड़ प्रोग्राम फैलता है। या यूं कहिए शऊर के अंदर इतनी सकत पैदा हो जाती है कि शऊर इसकी तशरीह करता है। इस तशरीह में हर नौ का अलग अलग इंफिरादी प्रोग्राम नजर के सामने आ जाता है। नजर के अंदर मजीद गहराई पैदा होती है तो ये दो इंफिरादी प्रोग्राम तकसीम हो जाता है। इस तकसीम में हर आदमी खुद को अलग अलग महसूस करता है या किसी नौ का हर फर्द खुद को इंफिरादी हैसियत में महसूस करता है। इंफिरादी हैसियत में महसूस करने के बाद शऊर के अंदर इतनी सकत और ताकत पैदा हो जाती है कि आदमी अपने पैदाइश के मरहले से वाकिफ हो जाता है। पैदाइश के मरहले से वाकिफ का मतलब यह है कि नौ इंसानी के अफराद की पैदाइश किन अवामिल पर हो रही है, ये बात समझ में आ जाती है। इसके बाद ये फर्द, इसके बाद हर फर्द अपनी शक्ल सूरत यानी हवास से वकूफ हासिल करता है। ये कैफियत, ये हालत जो कायनाती पूरे निजाम में अहाता करती है तो सबकी जुबान में मुगीबात अकवान कहलाती है। मुगीबात अकवान का हामिल किसी बंदे के अंदर या किसी बंदे की नजर में इतनी ताकत और वसत पैदा हो जाती है कि वो हजारों साल पहले के गुजरे हुए हालात और वाक़यात और हजारों साल बाद आने वाले हालात और वाक़यात का मुशाहिदा कर लेता है। कायनात में मौजूद तमाम अशिया
وہ جزو لا تجزا کی حیثیت رکھتی ہوں، یا ان کی حیثیت روحانی ہو، یا وہ خارجی حالات میں شکل و صورت میں ظاہر ہو، دراصل سب اللہ تعالیٰ کے ارادے کا عکس ہے. یعنی ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے ارادے کی ایک شکل و صورت ہے. اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائنات اور کائنات کے اندر موجودات کی تصویر اور ان تصویروں کی ضروریات جس طرح موجود تھی وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ تخلیق ہو گئی. اب اس تخلیق میں دو رخ بن گئے، ایک رخ ظاہرہ شکل و صورت اور ایک رخ وہ جس نے اس ظاہری شکل و صورت کو ترتیب دیا ہے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح فرمایا ہے، ہم نے ماں کے پیٹ میں ایک ایسی تصویر بنائی جس تصویر کا بظاہر پہلے سے وجود نہ تھا اور نہ ہی اس تصویر کے بارے میں مخلوقوں کا علم تھا. رحم مادر میں جب یہ تصویر کشی کی گئی تو ایسی حرکت واقع ہوئی کہ جس حرکت کو ہم ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. اس حرکت میں دراصل اللہ تعالیٰ کی وہ صفت کام کر رہی ہے جو امر ربی کے بعد شکل و صورت بن گئی ہے. یہ سب جانتے ہیں کہ گوشت پوش کا لوتھڑا جب انسانی شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے اور اس کے اندر آنکھ، ناک، کان، دماغ بن جاتا ہے تو وہ سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے اور محسوس بھی کرتا ہے. ان تمام محسوسات اور حسیات کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے. پیدا ہونے کے بعد ایک ضابطہ اور ایک قانون کے ساتھ اس کی نشوونما ہوتی رہتی ہے اور یہ نشوونما اسے اس مقام پر پہنچا دیتی ہے جہاں اس فرد کو باشعور باعقل کہا جاتا ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ باشعور آدمی جب مر جاتا ہے تو باوجود اس کے کہ آنکھ، کان، دماغ سب کچھ موجود ہے لیکن وہ نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ محسوس کرتا ہے. اس بات سے یہ پتہ چلا کہ گوشت پوش کا جسم کسی حرکت کے تابع ہے. جب تک وہ حرکت اس تصویر سے اپنا تعلق رکھتی ہے آدمی سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے اور محسوس بھی کرتا ہے. اور جب یہ حرکت اس جسم سے اپنا تعلق توڑ لیتی ہے تو سننا، بولنا، محسوس کرنا سب معطل ہو جاتا ہے. حرکت کا تصویر کے ساتھ تعلق ہے دراصل مخلوق کو شکل و صورت عطا کرتا ہے. دوسری بات جو نوع انسانی کے تجربے میں ہے یہ ہے کہ دنیا میں نوع انسانی میں ہر فرد اپنا الگ الگ ادراک رکھتا ہے. یہ انفرادی ادراک اس تصویر کو جسے اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں بنایا ہے اپنے خلاف دوسروں کی شناخت اور پہچان کا ذریعہ بنتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں. وحدت اور کثرت کے تذکرے میں یہ بات پچھلے اسباق میں آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مخلوق کا ایک رشتہ قائم ہے. اس رشتے میں چار حالتیں ایسی ہیں کہ مخلوق اور خالق کا براہ راست رشتہ قائم نہیں ہوتا. صرف ایک رشتہ ایسا ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان براہ راست قائم ہے. مخلوق اس رشتے کو تسلیم کرے یا نہ کرے لیکن رشتہ اپنی جگہ قائم ہے. وہ رشتہ یہ ہے کہ بندہ اپنی انفرادیت قائم رکھنے کے لیے کسی ہستی کا محتاج ہے. کسی ہستی کا محتاج ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی اور ہستی ہے جو پہچان کا ذریعہ ہے اور یہی پہچان ہمیں اپنے سے علاوہ دوسری چیزوں کا ادراک بھی عطا کرتی ہے. اب پہچاننے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے علاوہ کسی دوسری آدمی کو دیکھتے ہیں. پہلے خود کو جسمانی خد و خاک کے ساتھ، فہم و ادراک کے ساتھ پہچانتے ہیں، ساتھ ہی اپنے سامنے جو دوسرا شخص ہے یا دوسری مخلوق ہے اس کو پہچانتے ہیں. یہ پہچاننا، یہ جاننا ظاہری دنیا میں پہچاننا اور جاننا ہے. دوسری طرف میں پہچاننا یہ جاننا اس طرح واقع ہوتا ہے کہ ذہن میں یا انسان کے باطنی رخ میں اللہ تعالیٰ کے اب اور کن کی تمام تصویریں محفوظ ہیں. ظاہر ہے ظاہرہ وجود پر جب کوئی شکل و صورت ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اسے شناخت کر لیتے ہیں. اسی طرح جب باطنی طور پر کوئی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اسے باطنی طور پر پہچان لیتے ہیں. یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ ہر ظاہر رخ باطن کا عکس ہے. جب تک کوئی شے باطنی رخ کے ساتھ موجود نہیں ہوگی ظاہری شکل و صورت میں نظر نہیں آئے گی. یعنی سارا کا سارا ظاہری رخ
باطنی رخ کا عکس ہے. یہی باطنی رخ امر ربی جزو لا تجزا یہ روح ہے. اس بات کو بہت غور سے سمجھا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائنات جس طرح موجود تھی پوری کائنات اپنی شکل و صورت کے ساتھ اپنی صفات کے ساتھ موجود ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے جب کن کہا تو کائنات کے ساتھ ساتھ آدمی بھی وجود میں آ گیا, یعنی آدمی کی روح بھی وجود میں آ گئی. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پوری کائنات کا یکجائی پروگرام تخلیق ہو گیا اور یہ تخلیق اللہ تعالیٰ کے ذہن سے منتقل ہوئی. یعنی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کن سے پہلے کائنات کی موجودگی اسی طرح تھی کہ اللہ کے ذہن میں کبوتر بھی تھا, فاختہ بھی تھی, جنات بھی تھے, فرشتے بھی تھے اور انسان بھی تھا, اور زمین و آسمان کے اندر موجود تمام مخلوق بھی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائنات ایک کنبے کی حیثیت میں موجود تھی. اس کنبے کا ایک فرد انسان بھی ہے. مطلب یہ ہوا کہ انسان کن سے پہلے جب اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود تھا تو وہاں کبوتر سے بھی واقف تھا, فرشتوں سے بھی واقف تھا, جنت دوزخ سے بھی واقف تھا, اور جس طرح انسان کبوتر سے فرشتوں سے واقف تھا اسی طرح کبوتر بھی انسان سے واقف تھا. ان کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود پروگرام کا مظاہرہ ہوا, اس مظاہرے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی شناخت بھی منتقل ہو گئی. انسان جہاں اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود تھا وہ دراصل جزو لا تجزا امر ربی یا روح ہے. مطلب یہ ہوا کہ روح جس کو حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ نے باطنی رخ کہا ہے, وحدت ہونے کی حیثیت میں کثرت سے واقف ہے. کثرت میں چونکہ روح کی عکاسی ہو رہی ہے اس لیے کثرت کا ہر فرد انفرادی طور پر کثرت سے واقف ہے. یہ شناخت کا قانون ہے جس کو بہت سادہ اور آسان الفاظ میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ پوری کائنات یکجائی طور پر لوح محفوظ پر نقش ہے, اور لوح محفوظ پر یکجائی پروگرام نقش ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ کائنات کا ہر فرد دوسرے فرد سے شناخت کا ادراک رکھتا ہے. یہ بات نہیں رخ کا دیکھنا ہوا. اب ہم خارجی رخ میں دیکھنے کی طرز بیان کرتے ہیں. حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے خارجی رخ میں دیکھنے کی ترجیح کے لیے عمارت کو دیکھنے کی مثال دی ہے. ہم کسی عمارت کے سامنے کھڑے ہیں, جس سمت میں کھڑے ہیں عمارت کا وہی حصہ ہمارے سامنے ہے. ہم جس جگہ کھڑے ہیں اس جگہ سے ہٹ کر کچھ فاصلے پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. چلنے کے بعد فاصلے پر دوسری جگہ کھڑے ہونے میں نگاہ کا زاویہ بدل جاتا ہے. نگاہ کا زاویہ تبدیل ہونے سے عمارت کا دوسرا حصہ ہماری نظروں کے سامنے آ جاتا ہے. ہم نگاہ کے اسی زاویے کو تبدیل کرنے کے لیے ایسی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں عمارت کی 3 سمتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں اور ہم عمارت کی 3 سمتوں کا مشاہدہ کر لیتے ہیں. اس مثال میں ٹائم اسپیس کا قانون بیان کیا گیا ہے. یعنی زاویہ نگاہ تبدیل کرنے کے لیے ایسی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں عمارت کی 3 سمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہم تینوں سمتوں کا مشاہدہ کر لیتے ہیں. اس مثال میں ٹائم اسپیس کا قانون بیان کیا ہے. یعنی زاویہ نگاہ تبدیل کرنے کے لیے ظاہری نگاہ میں ظاہری طور پر مشاہدہ کرنے میں کچھ فاصلہ طے کرنا ہوتا ہے. فاصلہ طے کرنے میں زمان اور مکان دونوں زیر بحث آ جاتے ہیں. اگر آدمی 10 قدم اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ کھڑا ہوتا ہے مکانیت ہے, اور 10 قدم اٹھانے میں جتنا وقت صرف ہوا وہ زمانیت ہے. مکانیت اور زمانیت میں سفر کرنے سے زاویہ نگاہ تبدیل ہو جاتا ہے. ایک دیکھنا یہ ہے کہ آدمی ظاہرہ طور پر بنفس نفیس زمین پر چل کر کچھ فاصلہ طے کرنے میں کچھ وقت لگائے تو نگاہ کا زاویہ تبدیل ہو جاتا ہے. زاویہ نگاہ تبدیل کرنے کا دوسرا طریقہ ہے کہ آدمی ظاہرہ رخ سے تبدیل رخ میں موجود نقش و نگار کو دیکھنے کی کوشش کرے. یعنی ذہن کے اندرونی نقش و نگار پر اپنے تصور کو مرکوز کر دے تو آنکھوں کے سامنے یہ ذہن کے اوپر نقوش کا خاکہ مرتب ہوتا ہے. اس خاکے کو دیکھنے کے لیے ٹائم اسپیس کی ضرورت نہیں پیش آتی. وہی کام ہزاروں میل کا سفر کر کے ظاہری آنکھوں سے دیکھی گئی تصویری حدوں میں یہ تصوراتی زاویہ نگاہ ٹائم اسپیس کے بغیر اس سے
ہو جاتا ہے۔ اس سے دو قانون منکشف ہوتے ہیں، ایک یہ کہ آدمی جس طرح ظاہری نگاہ سے دیکھتا ہے، ہزاروں میل کی مکانیت اور دنوں اور مہینوں کی زمانیت طے کر کے دیکھتا ہے، وہ تصوراتی ماحول میں یا تصوراتی قاعدوں اور ضابطوں کے ساتھ زمانیت اور مکانیت کے بغیر بھی دیکھ سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ظاہرہ آنکھوں سے دیکھنے میں تصویر زیادہ روشن و واضح ہوتی ہے، لیکن اگر تصوراتی نگاہ قائم ہو جائے یا تصوراتی نگاہ سے دیکھنا آدمی کا اختیاری ہو جائے تو وہ دھندلا کھا کر بھی روشن اور واضح ہو جاتا ہے۔ دوسرا قانون یہ ہے کہ جب ہم سفر کرتے ہیں تو ہماری نگاہ کا زاویہ تبدیل ہو جاتا ہے، ان کے بعد ہماری موجودگی لوح محفوظ پر نقش ہے۔ لوح محفوظ سے سفر کر کے جب ہم لوح دویم یا عالم نجوم میں آئے تو اس سفر کے ذریعے یا اس تنزل کے ذریعے ہماری نگاہ کا زاویہ تبدیل ہو گیا۔ جیسے جیسے یہ تنزل واقع ہوتا رہتا ہے نگاہ کا زاویہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور انسان یہ بات جان لیتا ہے کہ خارجی حصے میں وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے اس کے باطنی احساس کا عکس ہے۔ جیسے باطنی احساس میں تنزل واقع ہوتا ہے، جیسے ہی باطنی احساس میں تنزل واقع ہوتا رہتا ہے اور زاویہ نگاہ میں گہرائی پیدا ہوتا رہتی ہے، کوئی چیز ٹھوس شکل میں سامنے آ جاتی ہے۔ لب لباب یہ ہے کہ انسانی ذات جزو ذات جزا یا روح ہے، ذات کا داخلی حصہ وحدت اور اجتماعی حیثیت میں قائم ہے، اور ذات کا خارجی حصہ کثرت ہے۔ وحدت میں نہ زمانیت نہ مکانیت ہے، صرف خود انفرادی حیثیت میں وہ موجود ہے، یعنی خود ہی شاہد ہے، خود ہی مشہود ہے اور خود ہی مشاہد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے اسباق میں اس بات کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ لوح محفوظ کائنات سے متعلق اللہ تعالیٰ کے علم اور احکامات کا مجموعہ ہے۔ کائنات کے اندر جو بھی حرکت واقع ہونے والی ہے اس کا من پورا ریکارڈ لوح محفوظ پر نقش ہے۔ یہ بات بھی ہم سمجھ چکے ہیں کہ کائنات کا یکجائی پروگرام دراصل اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ جو کچھ اللہ کے علم میں کائنات کے خط و خال موجود ہیں ان کا مظاہرہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا، اور کائنات کے تمام اجزاء یعنی ہر قسم کی مخلوق اور مخلوق کی زندگی سے متعلق تمام تقاضے لوح محفوظ پر نقش ہو گئے۔ جب کائنات بن گئی تو کائنات کو صرف اپنے وجود کا علم تھا۔ کائنات کے افراد یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کون ہے، کیوں ہیں، اور ان کے تخلیقی اجزاء کیا ہیں، اور ان کو تخلیق کرنے والی ہستی کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جمود کو توڑنے کے لیے کائنات کے سامنے خود کو پیش کیا اور کہا میں ہوں، میں تمہارا رب۔ کائنات کے افراد کو سب سے پہلے جس چیز کا علم ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی آواز تھی۔ کائنات جب اس آواز کی طرف متوجہ ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ایک ہستی ہے جو رب کی حیثیت میں اپنا تعارف کرا رہی ہے، یعنی ایک ایسی ہستی جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں علم بخشا، تمہیں سماعت اور نگاہ منتقل کی اور تمہارے لیے وسائل پیدا کیے۔ جب ہم انسان کا تذکرہ اس وقت کے حالات میں کرتے ہیں جب تک سماعت اور نگاہ منتقل نہیں تھی تو ہم اس کو جزء لا تجزا کہتے ہیں یا صرف اور صرف احساس کی حیثیت کا نام دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا اعلان کیا اور کائنات نے اس آواز کو سن کر یعنی اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کے علم کو جان کر اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہ اٹھائی تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کر دیا۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ انسان فی الواقع علم احساس اور نگاہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس بات کو مولانا روم نے فرمایا ہے کہ آدمی نگاہ ہے، نگاہ کے علاوہ باقی سب کچھ فکشن ہے، اور نگاہ یہ ہے کہ آدمی اس بات سے واقف ہے کہ میں مخلوق ہوں اور میرا بنانے والا خالق اللہ ہے۔ جب تک آدم کی نظر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اوپر نہیں ٹھہری اس کی حیثیت صرف احساس کی تھی، اور جب اس کی نگاہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ٹھہر گئی تو اس کی حیثیت علم کی بن گئی اور اس کے اندر سننے اور دیکھنے کے حواس پیدا ہو گئے۔ دیکھنے کی دو طرزیں ہیں،
ایک طرز یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو باہر دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے کی دوسری طرز یہ ہے کہ ہم اس چیز کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جو فی الواقع اس کی حیثیت ہے۔ آئینے کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ہم جب کسی خد آدم کے آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں اس آئینے میں اپنی صورت نظر آتی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آئینہ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ہم آئینہ نہیں دیکھ رہے، آئینے کے اندر جو عکس ہے اسے دیکھ رہے ہیں۔ یعنی پہلے آئینے نے ہمیں دیکھ کر اپنے اندر جذب کیا، اور اپنے اندر جذب کرنے میں ہماری تصویر کو منعکس کیا۔ اگر آئینہ ہماری تصویر کو اپنے اندر جذب کر کے منعکس نہ کرے تو ہم آئینہ نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھنے کی طرزیں جیسا کہ عرض کیا گیا دو ہیں، ایک دیکھنا بالواسطہ، یہ میڈیم کے ذریعے دیکھنا ہے، اور یہ دیکھنا براہ راست اور بغیر میڈیم کے دیکھنا ہے۔ براہ راست طرز کلام میں جب ہم دیکھنے کا تذکرہ کریں گے تو یہ کہا جائے گا کہ پہلے آئینے نے ہماری تصویر دیکھ کر اپنے اندر جذب کی، پھر ہم نے آئینہ دیکھا، یعنی آئینہ نے ہمیں دیکھا، ہم آئینے کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں۔ یہی صورتحال زندگی کے تمام اعمال و حرکات کی ہے۔ ہر انسان اپنے ذہن کو آئینہ تصور کرے تو دیکھنے کی براہ راست طرز یہ ہوگی کہ کوئی بھی صورت پہلے ہمارے ذہن نے دیکھی، پھر ہم نے اس کو دیکھا، یعنی ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں اپنے ذہن کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی کوئی خیال، کوئی تصور، کوئی شے اس وقت تک نگاہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے جب تک اس کی تصویر انسانی ذہن کی اسکرین پر یا آئینے پر پہلے سے منعکس نہ ہو۔ ہمارے سامنے ایک گلاس رکھا ہوا ہے، اس میں پانی بھرا ہوا ہے، بالواسطہ دیکھنے کی طرز یہ ہے کہ ہم گلاس دیکھ رہے ہیں، اس میں پانی بھرا ہوا ہے۔ براہ راست روحانی طرزوں میں یہ دیکھنا فکشن اور غیر حقیقی ہے۔ براہ راست طرز کلام میں گلاس دیکھنے کے عمل کو اس طرح کہا جائے گا کہ ہمارے ذہن کی اسکرین پر نگاہ کے ذریعے، یعنی علم کے ذریعے، گلاس کا عکس اور پانی کی ماہیت ہمارے اندر لاشعور نے یہ ذہن نے قبول کی، یعنی پانی اور گلاس کا پورا پورا عکس اپنے علم اور اپنی ماہیت کے ساتھ ہمارے اندر کی آنکھ نے دیکھ کر اس کے تمام خط و خال اور نقوش کو محسوس کر لیا، اور بعد میں نگاہ کا یہ محسوس کرنا دراصل دیکھنے کا عمل پورا کرنا ہے۔ مختصر الفاظ میں اس بات کو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ روحانی نقطۂ نظر سے کچھ دیکھنا باہر دیکھنا نہیں ہے۔ پہلے انسان کی نگاہ، جس کو ہم بمنزلہ احساس کہہ سکتے ہیں، کسی چیز کو عکس کو لوٹا کر ذہن کی اسکرین پر نقش کرتی ہے، پھر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ ایک دیکھنا یہ ہے کہ سامنے ہماری چیز رکھی ہوئی ہے، اور ایک دیکھنا یہ ہے کہ سامنے رکھی ہوئی چیز کا عکس ہمارے دماغ پر، ہمارے ذہن پر یا ہمارے لاشعور پر نقش ہو رہا ہے اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ براہ راست طرز نگاہ یہ ہے کہ ہم دراصل اپنی روح کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو باوجود ہے کہ اس کی آنکھ کے تمام عضلات و اعصاب، آنکھ کا ڈھیلا، آنکھ کی پتلی، آنکھ کا دل، سب کچھ موجود ہے، لیکن اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ وجہ یہی ہے کہ جس چیز کے اوپر عکس منتقل ہو رہا تھا اس عکس کا علم ہمیں نہیں مل رہا۔ یہ صورتحال موت کے علاوہ عام زندگی میں پیش آتی ہے۔ مثلا ایک آدمی سو گیا، اس کے سامنے بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن اسے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ جو چیز دیکھنے کا میڈیم بنی ہوئی تھی وہ موجود نہیں، یعنی آنکھ نے دیکھ کر کسی چیز کا عکس ذہن پر منتقل نہیں کیا۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنکھیں بھی ٹھیک ہے، جسمانی حیثیت بھی برقرار ہے، لیکن دماغ کے سیلز بیکار ہو جاتے ہیں، یعنی وہ سیل جو انسان کے اندر حسیات، سینسز پیدا کرتے ہیں، یا وہ سیل جو نگاہ کا ذریعہ بن کر تصویری خد و خال کو ظاہر کرتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں یا معطل ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں انسان نہ دیکھ سکتا ہے نہ محسوس کر سکتا ہے۔ یہ دیکھنے کی طرز اس حد تک ہے کہ جب تک آدمی کی نگاہ کام کرتی ہے، نگاہ بمعنی علم ہے، نگاہ کے بعد انسانی زندگی میں حسیات کا عمل دخل ہے۔ مثلا ایک آدمی یہ چیونٹی کاٹتی ہے، اس نے چیونٹی کو دیکھا نہیں،
لیکن چوٹی کے کاٹنے کی تکلیف وہ محسوس کرتا ہے. یعنی وہ حص جو آدمی کے اندر کسی بھی طریقے سے علم بنتی ہے، اس نے انسانی ذہن کو، دماغ کو یا روح کو یہ بتا دیا کہ کسی چیز نے کاٹا ہے. کہنا یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے جس چیز کا علم حاصل ہوتا ہے، خواہ وہ لمس ہے، لمس کے ذریعے ہو، خواہ وہ شامہ کے ذریعے ہو، خواہ وہ سماعت کے ذریعے ہو، خواہ وہ بصارت کے ذریعے ہو، دراصل احساس کا پہلا درجہ ہوتا ہے. کسی چیز کو سننا، سننے کے بعد مفہوم اخذ کرنا، یہ احساس کی دوسرا درجہ بندی ہے. انسان کو جب کسی چیز کا پہلا مرتبہ علم حاصل ہوتا ہے تو یہ احساس کا پہلا درجہ ہے. دیکھنا احساس کا دوسرا درجہ ہے، سننا احساس کا تیسرا درجہ ہے. کسی چیز کو سن کر اس کی خوشبو یا بدبو کو محسوس کرنا احساس کا چوتھا درجہ ہے. چھونا احساس کا پانچواں درجہ ہے. اسی بات کو اس طرح کہا جائے گا کہ انسان فی الواقع ایک علم ہے، اور علم مختلف درجوں میں احساس بنتا رہتا ہے، اور یہ درجے 5 ہیں. اور طرح بات یہ ہے کہ احساس کا صحیح نام نگاہ ہے. اس لیے جب تک مخلوق کی نظر خالق کے اوپر نہیں ٹھہرتی، احساس کی درجہ بندی نہیں ہوتی. مخلوق ان کے بعد بھی جس اسٹیج میں موجود تھی، اس کو صرف یہ خیال تھا کہ میں ہوں. پھر اس کو نگاہ ملی، نگاہ کے ساتھ ساتھ وہ قوت سماع سے آشنا ہو گیا، اور اس کے بعد اس کو دوسری حصے منتقل ہو گئی. خیال ہو، نگاہ ہو، سماعت ہو، شامہ ہو، لمس ہو، ہر حص علم کی اضافی شکل ہے. اب جب صرف علم کو حاصل ہے جس کی بنیاد نگاہ ہے، باقی ہر حص نگاہ کے بعد کے علوم کی درجہ بندی ہے. آج کے درس میں جو کچھ پڑھایا گیا ہے، اس کی کافی حد تک تفصیل اور وضاحت پچھلی نشستوں میں بیان ہو چکی ہے. آئینے کی مثال دے کر یہ بتایا گیا تھا کہ آئینے میں خود کو دیکھنا دیکھنے کی 2 طرزوں کا انکشاف کرتا ہے. بتایا گیا تھا کہ ایک دیکھنا یہ ہے کہ ہم آئینے کو دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے آئینہ کو دیکھا. یہ طرز نگاہ بالواسطہ ہے. جب ہم دیکھنے کے عمل کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں اور ہمارے شعور میں گہرائی کا ادراک پیدا ہو جاتا ہے، تو از خود یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم اپنا عکس آئینے کے اندر دیکھ رہے ہیں. یہ کہنا کہ ہم آئینہ دیکھ رہے ہیں بالواسطہ دیکھنے کی طرز ہے، اور یہ محسوس کرنا اور دیکھنا کہ ہم خود کو آئینے کے اندر دیکھ رہے ہیں براہ راست دیکھنے کی طرز فکر ہے. یہی صورتحال زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے. ایک صورت یہ ہے کہ ہم آنکھوں سے باہر دیکھ رہے ہیں، دوسری صورت یہ ہے کہ یہ بات ہمارے ادراک میں موجود ہے اور ہم اس بات کو پوری طرح محسوس کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ باہر نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہمارے اندر باہر کی چیزوں کا جو عکس منتقل ہو رہا ہے، اس منتقل شدہ عکس کو اپنے ذہن کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اس کی مثال یہ بیان کی جا چکی ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں لیکن کچھ نہیں دیکھ سکتا. مطلب واضح ہے کہ جب آپ کا دیکھا ہوا عکس ذہن انسانی پر منعکس ہوتا ہے تو وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے. دیکھنے کی 2 طرزیں ہمارے سامنے آ گئی. ایک طرز کو تصرف میں بالواسطہ کہا جاتا ہے اور دوسری طرز کو براہ راست. مرنے کی مثال سے یہ بات ہمارے سامنے موجود ہے کہ دیکھنے والی شے آنکھ نہیں ہے، دیکھنے والی شے روح ہے. مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ بالواسطہ نگاہ سے واقف ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں باہر دیکھ رہا ہوں، اور جب کوئی سالک کے تصور کے راستے پر چلنے والا کوئی مسافر براہ راست دیکھنے کی طرف سے آشنا ہو جاتا ہے تو یہ بات اس پر منکشف ہو جاتی ہے. فی الواقع دیکھنا روح کا دیکھنا ہے. روح کے دیکھنے کو وحدت میں دیکھنا، یہ جو میں دیکھنا کہتے ہیں. جو کی تعریف پہلے بیان کی جا چکی ہے. جو یعنی انسان کثرت کے بجائے وحدت میں کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے. یہی نگاہ جو روح کے اندر، جو کے اندر یہ وحدت میں دیکھنے کے عمل کو پورا کرتی ہے. فی الواقع انسان روح امر ربی یا جزو لا تجزا کہلاتی ہے. جب تک کوئی آدمی بالواسطہ دیکھتا ہے وہ جمادات یا حیوانات کی صف کا ایک فرد ہے، اور جب کسی بندے کے اندر براہ راست دیکھنے کی طرز کام کرنے لگتی ہے تو وہ حیوانات کی صف سے نکل کر انسان کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے. جب کسی سالک کے اندر براہ راست نگاہ کام کرنے لگتی ہے تو اس کے اوپر
اس رشتے کا انکشاف ہو جاتا ہے جو رشتہ خالق اور مخلوق کے درمیان میں ہے یا مخلوق خالق کے ساتھ جس رشتے کی وجہ سے مختلف ہے. چونکہ براہ راست نکاح والا بندہ خالق اور مخلوق کے درمیان رشتے کو سمجھ لیتا ہے، اس لیے اس نکاح کو علم الہی، یہ علم توحید بھی کہا جاتا ہے. خالق اور مخلوق کے درمیان رشتے کو علم الہی کے علاوہ اور کوئی نام نہیں دیا جا سکتا. یعنی مخلوق کا خالق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق، یہ تخلیقی فارمولوں کے مطابق جو رشتہ قائم ہے، بندہ اس رشتے سے واقف ہو جاتا ہے اور واقف ہو جانے کے بعد وہ یہ جان لیتا ہے کہ یہ علم الہی ہے. پچھلے اسباق میں اس بات کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا تو ساری کائنات بشمول انسان وجود میں آ گئی. موجودات کے ہر فرد کو اپنا ادراک ہو گیا، موجودات کے ہر فرد کی فکر میں یہ بات آ گئی کہ میں ہوں. یہ انداز فکر ایک گمشدگی اور محویت کا عالم تھی. ہر فرد ناپیدا جناب دریائے توحید کے اندر غوطہ تھا. اس کو یہ علم نہیں تھا کہ میں کیا ہوں، کہاں ہوں، کس طرح ہوں. اسی عالم کو عالم وحدت الوجود بھی کہتے ہیں. اس عالم کو اہل تصوف محض وحدت کا نام بھی دیتے ہیں. اس عالم وحدت الوجود کے بعد عالم وحدت الشہود کا آغاز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے الست بربکم فرما کر کائنات کو نگاہ کا علم عطا کیا. دیکھنے کی طرزوں میں یہ قانون بہت زیادہ اہم ہے کہ دیکھنے کا عمل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک نگاہ کے لیے کوئی شے ہدف نہ بن جائے. یعنی نگاہ کسی چیز کو ٹارگٹ کے بغیر نہیں دیکھ سکتی. کائنات یا انسان کی نگاہ کا پہلا ٹارگٹ اللہ تعالیٰ بنے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں تو انسان کی نگاہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ٹارگٹ بن گئی اور یہاں سے انسان گمشدگی کے دریا سے باہر آ گیا. جہاں انسان گمشدگی کے دریا سے باہر آیا تو اس نے پہلے اللہ کو دیکھا اور پھر ساری کائنات کو یکجائی پروگرام کے ساتھ اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے سنا. یہ اقرار کا سننا اور تمام کائنات کا ایک کنبے کی حیثیت میں دیکھنا اور یہ محسوس کرنا کہ ہماری حیثیت صرف نگاہ کی ہے اور نگاہ یہ ہے کہ ہم میں اور اللہ میں، یعنی مخلوق ہم ہیں اور اللہ ہے. دیکھنا اور یہ محسوس کرنا کہ ہماری حیثیت صرف نگاہ کی ہے اور نگاہ یہ ہے کہ ہم ہیں اور اللہ ہے. یعنی مخلوق نے خود کو اللہ تعالیٰ کی مجموعی صفات میں مشاہدہ کیا. یہ نگاہ کی دوسری حرکت ہے. پھر نگاہ نے دوسری، تیسری، چوتھی اور پانچویں کروٹ بدلی. اب اس نے دیکھا کہ پھر واقع ہر چیز کی حیثیت یہ ہے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں بس وہ ہے. اس دیکھنے کو وحدت الشہود کہتے ہیں. یہ بات واضح ہے کہ جب نگاہ بالواسطہ دیکھتی ہے تو خود کو مکانیت اور زمانیت کے اندر محبوس اور مقید محسوس کرتی ہے. جیسے جیسے بالواسطہ دیکھنے کی طرزیں گہری ہوتی جاتی ہیں اسی مناسبت سے کثرت در کثرت درجے تخلیق ہوتے چلے جاتے ہیں اور یہ نگاہ کہیں گفتار، کہیں نظارہ، کہیں شہود، کہیں شامہ، کہیں سماعت اور کہیں لمس بن جاتی ہے. شہود، قوت نظارہ، شامہ اور لمس مکانت اور ضمانت کے اندر محدود ہے. ان حرکات کو تنزلات کہا جائے گا. ہر تنزل میں دو جز ہوتے ہیں. جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قانون بیان فرمایا ہے کہ ہر شے دو رخوں پر تخلیق کی گئی ہے، اس طرح تنزل بھی دو رخوں پر قائم ہے. اب ہم یوں کہیں گے کہ انسان جب دوسرے تنزل میں داخل ہو گیا تو اس دوسرے تنزل میں اس نے شعور، نگاہ، شکل و صورت، گفتار، سماعت، رنگینی اور احساس اور کشش اور لفظ سے وقوف حاصل کیا. تنزل اول وحدت کا ایک درجہ ہے اور تنزل دوم کثرت کے 5 درجے. اس طرح تنزلات کی تعداد 6 ہو گئی. پہلے تنزل کو لطیفہ وحدت اور دوسرے 5 درجوں کو لطائف کثرت کہتے ہیں. وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا جہاں تک تعلق ہے یا جس عالم کو اہل تصوف محض وحدت کا نام دیتے ہیں، یہ ذہن انسانی کی اپنی اختراع ہے. انسان اپنے محدود فہم کے مطابق یا اپنی محدود فکری صلاحیت کے مطابق جو کچھ بیان کرتا ہے وہ انسان کے اپنے فکر کے اندر محدود ہے. یہ کہنا کہ علم وحدت الوجود
وحدت باری تعالیٰ ہے، یہ بات ہرگز صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدت کو یا اللہ تعالیٰ کے کسی وصف کو انسانی شعور بیان کرنے سے قطعی کوتاہ و قاصر ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو دراصل اپنی محدود فکری صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی لفظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صفات کا مکمل اظہار ہو سکے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جس لامحدودیت کا تذکرہ کرتا ہے پھر واقعی وہ اپنے محدود دائرہ فکر کا تذکرہ کرتا ہے، یعنی انسان کی محدود فکر کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات جس حد تک سما گئی اس نے اس کو لامحدودیت کا نام دے دیا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی وحدت کا تذکرہ کرتے ہیں تو فی الحقیقت اپنی وحدت کا ذکر کرتے ہیں، یعنی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس حد تک سمجھا ہے جس مقام پر انسانی شعور یا انسانی ادراک اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس سے آگے سے کچھ نظر نہیں آتا یا جس مقام پر انسانی شعور یا انسانی ادراک اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس سے آگے سے کچھ نظر نہیں آتا یا اس کے ادراک میں یہ بات نہیں سماتی تو وہ بے بسی کی حالت میں اسے سمجھ میں نہ آنے والے عالم کا نام تو وہ بے بسی کی حالت میں اس سمجھ میں نہ آنے والے عالم کا نام عالم وحدت الوجود یا عالم وحدت الشعور رکھ دیتا ہے۔ آسمانی صحیفے یا الہامی تحریریں اور الہامی کتابیں بیان کی اپنی ایک مخصوص طرز رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تفکر کیا جائے تو یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طرز استدلال یہ ہے کہ وہ ایک ہی بات کو مختلف طرزوں، زاویوں اور مثالوں سے بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ انسان لاشعوری اور روحانی علوم سے واقفیت نہیں رکھتا اور روحانی علوم جس پیرائی میں بیان کیے جاتے ہیں ان کا بیان بھی شعوری علوم سے مختلف ہوتا ہے، اس لیے الہامی علوم کا ذہن پر یا شعور پر وزن پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کو مختلف پیرایوں میں بیان کر کے شعور کے اوپر زائد وزن کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب لوح و قلم جو ہمارے حضور خلق بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے ہم سب کے سامنے ہے۔ اس کتاب کا طرز استدلال خالص روحانی اور الہامی ہے، ایک ہی بات کو بار بار اور مختلف پیرایوں میں اور مختلف مثالوں میں بیان کیا گیا ہے۔ یہی طرز استدلال قرآن کا بھی ہے اور یہی طرز استدلال دوسری الہامی کتب تورات، زبور اور گیتا کا بھی ہے۔ اب تک لوح و قلم کی جتنی بھی تشریح کی گئی ہے اس میں ایک ہی بات کو بار بار دہرایا گیا ہے اور وہ بات یہ ہے کہ ساری کائنات دراصل اللہ تعالیٰ کا علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں یا اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائنات اپنے خط و خال کے ساتھ جس طرح موجود تھی یا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جس طرح کائنات کو پھیلانا چاہا کائنات اسی طرح موجود ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا یہی کائنات علم درجہ بدرجہ تنزل کر کے مخلوق کے خط و خال اور زندگی کے تقاضے بن جاتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا علم سیڑھی بسیڑھی نیچے اتر کر یا تنزل کر کے انسان یہ کائنات کے اندر جو اسی تمام مخلوق کی زندگی بنتا ہے، اسی طرح یہ تنزل کرنے والا علم پھر درجہ بدرجہ اور سیڑھی بسیڑھی صعود کرتا ہے۔ اس بات کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تحقیق ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم جب نزول کرتا ہے تو اس نزول کی پہلی حالت کا نام ادراک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ علم جب ادراک بن کر ایک نقطے پر کوئی دیر قیام کرتا ہے، یعنی اس کے اندر گہرائی پیدا ہوتی ہے تو نگاہ بن جاتی ہے۔ ادراک میں جب تک گہرائی پیدا نہیں ہوتی تو خیال کی کیفیتیں موجود رہتی ہیں، یعنی ادراک اگر ہلکا ہے اور یہ ادراک خیال کی صورت میں موجود ہے تو کوئی چیز کوئی صورت سامنے نہیں آتی، صرف احساس کا
صرف احساس ہوتا ہے. یعنی ادراک جب خیال کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو کسی چیز کا ہلکا سا ایک عکس پڑتا ہے، اور جس چیز کا عکس پڑتا ہے اس چیز کا احساس پیدا ہو جاتا ہے. یعنی خیال کی حدود میں احساس تو کام کرتا ہے لیکن اس کی حیثیت صرف فکر کی ہوتی ہے. جب احساس ایک ہی نقطے پر چند لمحوں کے لیے مرکوز ہو جاتا ہے تو اس نقطے میں خد و خال اور شکل و صورت پیدا ہو جاتی ہے. یہ خد و خال اور شکل و صورت اندرونی نگاہ کے سامنے آ جاتے ہیں. نگاہ کے سامنے آنے والے ماورائے خد و خال، یہ ظاہری خد و خال جب ایک ہی نقطے پر چند لمحے اور مرکوز رہتے ہیں تو یہ نقطہ یہ نوک یا یہ فرد یا یہ شے گویا ہو جاتی ہے، بولنے لگتی ہے. یہ قوت گویائی اگر ذرا دیر اور اس نقطے پر یا اس ایک فرد کی طرح متوجہ رہے تو فکر اور احساس میں رنگینی پیدا ہو جاتی ہے اور نگاہ اپنے ارد گرد نرنگی کا ایک ہجوم محسوس کرتی ہے. اس تشریح سے یہ قانون پوری طرح واضح ہو جاتا ہے کہ علم ہی جداگانہ حرکات یا حالتوں کا نام خیال، نگاہ، گفتار، شامہ اور لمس ہے. کہنا یہ ہے کہ ایک ہی حقیقت، ایک ہی علم مختلف روپ بدلتا رہتا ہے. جس طرح خیال علم ہے اسی طرح نگاہ بھی علم ہے. چونکہ ہر چیز کی بنیاد علم ہے اس لیے خیال اور نگاہ کے بعد کی تمام حالتیں بھی علم ہے. یہ علم کی وہ کیفیت، یہ وہ حالت ہے جو نزولی ہے اور علم نزول کر کے عالم ناسوت تک آتا ہے. یعنی انسان کی حس گوشت پوش کو چھو لیتی ہے اور یہی کیفیت یا علم کی تنزل یافتہ شکل کسی شے کی محسوسیت کے لیے انتہا ہے. آدم ذات یا کوئی بھی مخلوق اوپر سے نیچے سیڑھی پر سیڑھی اتر کر پیدا ہوتی ہے اور اس کی روح یا اللہ تعالیٰ کا علم یا امر ربی اپنے اظہار کے لیے اور اپنی جلوہ نمائی کے لیے گوشت پوش کا ایک جسم تخلیق کرتی ہے. یہ تنزل کی ایک انتہائی شکل ہے. جب ہمارے حواس یہ فکر انسانی تنزل یافتہ شکل سے صعود کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ہماری حس پیدا ہونے والی پہلی حس سے یا پہلے آواز سے دور ہونے لگتی ہے. دوری سے مراد یہ ہے کہ پیدا ہونے والا ایک دن کا بچہ جب دوسرے دن میں داخل ہوتا ہے تو پہلا دن حس کا، حواس کا، زندگی کے نزول کا رد عمل ہے. یہی رد عمل مکانیت کا اور زمانیت کا احساس دلاتا ہے. بچہ پیدا ہوا، ایک لمحے کے بعد دوسرے لمحے میں بچے کی تمام صفات، تمام اعضاء، تمام حواس تبدیل ہو جاتے ہیں. یہی تبدیلی دراصل زمانیت اور مکانیت ہے. بچہ شعوری اور لاشعوری طور پر اس بات کو سمجھ رہا ہے یا غیر صحیح طور پر یہ بات اس کے شعور میں ریکارڈ ہو رہی ہے کہ میں ایک لمحے سے گزر کر دوسرے لمحے میں داخل ہو گیا ہوں. ایک گھنٹہ، ایک دن، ایک ماہ اور ایک سال سے دوسرے میں داخل ہو گیا ہوں. زندگی کی یہ شعوری کیفیت درجہ بدرجہ، سیڑھی بر سیڑھی، حواس کا سفر کرنا، زمانیت اور مکانیت، یہ ٹائم اسپیس ہے. یعنی ٹائم اسپیس ہمیں اس بات کا علم دیتا ہے کہ ابھی ہم جس چیز سے قریب تھے ایک معین مقدار کے ساتھ، توازن کے ساتھ اور رفتہ رفتہ اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ دوری جب زندگی کو محیط ہو جاتی ہے، یعنی ایک پیدا ہونے والے بچے کے منٹ، گھنٹے، ہفتے، مہینے اور سال گزرتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نقطہ جو جس کی حیثیت علم اور علیم کی ہے، علم نزولی سے دور ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ موت وارد ہو جاتی ہے. موت وارد ہونے کے بعد روح اپنے ان تجربات سے، جن تجربات پر زمانیت اور مکانیت کا قیام ہے، ان سے ایک مجموعے علم جدید سیکھتی ہے. ایسا علم جو ٹائم اسپیس یا مکانیت اور زمانیت میں بند ہو کر سامنے نہیں آتا. یعنی روح گوشت پوش کے جسم کے بغیر بھی دیکھتی ہے. یعنی نقطہ یہ علم جو تنزل کے بعد نکاح بنا تھا، گویا ہوا تھا، اس کے اندر رنگینی پیدا ہوئی تھی. وہ نقطہ یا وہ علم ایک نیا علم سیکھ جاتا ہے. اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسی دنیا آ جاتی ہے جو گوشت پوش کی آنکھ سے نظر نہیں آتی. اس دیکھنے کو، محسوس کرنے کو یا ان حواس کو عالم غیب کا شہود کہتے ہیں. کائنات کو نگاہ کس طرح ملی، کائنات نے اپنے علاوہ دوسری مخلوق کا کس طرح ادراک کیا
اور یہ کہ نگاہ کا قانون کیا ہے یہ سب کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوا کہ موجودات کا سکوت ٹوٹے اور حرکت کا آغاز ہو تو اللہ تعالیٰ نے موجودات کو مخاطب کر کے فرمایا الستو بربکم. جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی آواز کائنات کی بساط پر گونجی کائنات میں موجود ہر شے اس کی طرف متوجہ ہو گئی اور اس توجہ یا گہرائی سے اس کے اندر شعور یا گہرائی پیدا ہو گئی. اس شعور نے اللہ تعالیٰ کے قرب رد ہونے کا اعتراض کیا. یہ عالم واقعہ یہ اشیاء میں حرکت کی پہلی شکل تھی. اشیاء میں جب حرکت یا شعور کی ابتدا ہو گئی تو صورت عالم واقعہ کی دوسری شکل کے آغاز تھا. اشیاء میں جب حرکت یا شعور کی ابتدا ہو گئی تو یہ صورت عالم واقعہ کی دوسری شکل کا آغاز تھا. مطلب یہ ہے کہ جب موجودات کی فہم میں یہ بات آ گئی اور موجودات کو یہ شعور مل گیا کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی ہستی ہے اور وہ ہستی ہماری تخلیق کرنے والی ہستی ہے تو موجودات نے اپنے علاوہ اور دوسری موجودات کو دیکھا اور محسوس کیا. اس دیکھنے یا محسوس کرنے کو کثرت کہا جاتا ہے. کثرت کو عالم مثال یا عالم جو بھی کہتے ہیں. سمری کے طور پر اس بات کو کس طرح بیان کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عکس جمع اللہ تعالیٰ کی ذات کا عکس برابر ہے علم واجب یا علم قلم. علم واجب کا عکس برابر ہے علم وحدت یا علم لوح محفوظ. علم وحدت سے مراد کائنات کی وہ موجودگی ہے جہاں کائنات گم سم اپنے احساس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. لوح محفوظ کا عکس برابر ہے علم جو یا عالم تمثال. عالم تمثال کا عکس برابر ہے عالم تخلیق یا عالم ناسوت یعنی گوشت پوست کا جسم یا خود کو محسوس کرنا اور دیکھنا. حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب لطائف کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس تذکرے سے ان کی مراد ان فارمولوں کا اظہار ہے جن فارمولوں سے مخلوق کی ساخت عمل میں آتی ہے. پچھلے صفحات میں احساس کی درجہ بندی اور شعور اور لاشعور کی تعریف بیان ہو چکی ہے. کائنات کی ساخت میں یہ بات بھی بیان ہو چکی ہے کہ پوری کائنات اور کائنات کے افراد اور ان افراد کی زندگی کے اندر کام کرنے والے تمام تقاضے اور ان تقاضوں کی تکمیل یا عدم تکمیل ان سب کا تعلق علم سے ہے. جب تک کسی چیز کے بارے میں ہمیں اطلاع فراہم نہیں ہوتی ہم اس چیز سے واقف نہیں ہوتے. زندگی کا کوئی بھی عمل ہو اس عمل کا تعلق اطلاع سے ہے اور یہ اطلاع علم ہے. علم کی جب تعریف کی جاتی ہے تو اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کہا جا سکتا کہ وہ علم جو کائنات کی شکل و صورت میں مظہر بن گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے. علم کی درجہ بندی کو مختلف عالم یا مختلف زون کہا گیا ہے جیسے لوح محفوظ لوح دویم جو وغیرہ. انسان کی ساخت کے پیش نظر لوح قلم کے بیان کردہ قانون کے تحت اس بات کی پوری تشریح موجود ہے کہ ساری کائنات بشمول انسان روشنی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور یہ روشنی مستقل تنزل کر رہی ہے. ہر تنزل ایک دائرہ ہے اور ہر دائرہ دو رخوں پر قائم ہے. پہلے دائرے کے دو رخ ہیں اسی طرح دوسرے اور تیسرے دائرے کے بھی دو رخ ہیں. پہلے دائرے کے پہلے رخ کو اخفا کہا جاتا ہے اور دوسرے رخ کو خفی کہتے ہیں. ان دونوں رخوں سے بنے ہوئے دائرے کا نام سابطہ ہے. سابطے کو روح اعظم بھی کہا جاتا ہے. روح اعظم کی ابتدا لطیفہ اخفا اور انتہا لطیفہ خفی ہے. روشنی کے اس دائرے میں کائنات سے متعلق غیب کی تمام معلومات نقش ہوتی ہیں. غیب کی معلومات سے مراد وہ غیب ہے جس میں ازل سے ابد تک کے واقعات موجود ہیں. اس دائرے میں مخلوق کی پیدائش سے متعلق اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں اور ان مصلحتوں کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور رموز جن رموز کے تحت اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق کی ہے محفوظ ہوتے ہیں. انسان کے اندر پہلا دائرہ یا روح اعظم میں اللہ تعالیٰ کا وہ علم نقش ہے جو علم اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں اور اسرار کا علم ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور پیر و مرشد کے فیض سے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے
کہ اس کی روح کی آنکھ کے سامنے پہلا دائرہ آ جائے اور اس دائرے کے اندر اخفا کی صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کر لے تو اس کے سامنے وہ اسرار آ جاتے ہیں، وہ مشیت آ جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ ذہن آ جاتا ہے جس ذہن سے، جس مسئلے سے، جس مشیت سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ جب انسان کی نظر اخفا پر پڑ جاتی ہے، یعنی تجلیات اس کے مشاہدے میں آ جاتی ہے، تو خفی میں کائنات کے غیب سے متعلق ریکارڈ اس کی نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ دوسرا دائرہ بھی روشنیوں کا دائرہ ہے۔ دوسرے دائرے کا پہلا رخ سر ہے اور دوسرا رخ روح ہے۔ ان دونوں رخوں کی تکمیلی دائرے کا نام روح انسانی ہے یا آیان ہے۔ جس طرح روح آدم کی ابتدا اخفا اور انتہا خفی ہے، اسی طرح روح انسانی کی ابتدا سر ہے اور انتہا روح ہے۔ ابھی ہم نے عرض کیا ہے کہ روح آدم کے اندر اللہ تعالیٰ کے علم کے وہ نقوش محفوظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم، مشیت، اسرار اور رموز سے متعلق ہیں۔ روشنی کے دائرے یعنی روح انسانی میں وہ احکامات نقش ہوتے ہیں جو علم سے تنزل کر کے زندگی اور زندگی کا کردار بنتے ہیں۔ تخلیق سے متعلق تیسرا دائرہ بھی دو رخوں پر قائم ہے۔ پہلے رخ کا نام قلب اور دوسرے رخ کا نام نفس ہے۔ ترتیب وہی ہے، روح حیوانی کی ابتدا قلب ہے اور انتہا نفس ہے۔ اس دائرے میں زندگی کا ہر عمل ریکارڈ ہوتا ہے۔ جہاں تک زندگی کے عمل کے ریکارڈ ہونے کا تعلق ہے، یہ صرف انسان اور جنات کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ کائنات میں موجود تمام مخلوق کے عمل کا ریکارڈ رہتا ہے۔ ہم جب دائروں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ذہن میں یہ تصور ابھرتا ہے کہ دائرے کوئی الگ الگ چیز ہے، پہلا، دوسرا اور تیسرا دائرہ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ محض سمجھنے کے لیے یہ الفاظ کی کمی کی مجبوری کے باعث ہے کہ ہم موجود الفاظ میں ان کی پوری تفصیل نہیں کر سکتے۔ یہ دائرے الگ الگ ہیں اور ایک ساتھ بھی ہیں۔ ان کو ہمارے پیارے آقا حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ روشنیوں کے یہ تین دائرے تین اوراق کی طرح ہیں، یعنی ہر دائرہ ایک ورق کی طرح ہے اور دائرے کے دونوں رخ ورق کے صفحے کی حیثیت میں نظر آتے ہیں۔ جب ہم ورق کا تذکرہ کرتے ہیں تو دراصل دو صفوں کا تذکرہ کرتے ہیں، باوجود ہے کہ دونوں صفحے الگ الگ ہیں لیکن الگ الگ نہیں ہیں۔ ورق کو کسی طرح سے پھاڑیے، دونوں صفوں کا پھٹنا یا زخمی ہونا لازمی ہے۔ یہ روشنیوں کے دائرے خواہ روح آدم ہو یا روح حیوانی ہو یا روح انسانی ہو، باہم دیگر ایک دوسرے سے ورق کی طرح پیوست ہے۔ سمجھنے کے لیے ان کو تصوف میں تین اصطلاحی ناموں سے بیان کیا گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان، انسانی زندگی اور زندگی کے تمام کردار کو اگر مجموعی حیثیت میں بیان کیا جائے تو ہم اس کا نام روح، امر ربی، جزء لا تجزا یا انسان رکھتے ہیں۔ روشنی کے تین دائروں میں سے ہر دائرے کا نام الگ الگ رکھا گیا ہے اور ہر نام بیان کرنے کے لیے اور ایک دوسرے سے الگ الگ کرنے کے لیے لطیفے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ بہت طلب بات یہ ہے کہ جس طرح ہر دائرے کی حیثیت ایک وقت کسی ہے اور ایک وقت دو صفات سے مرکب ہے، اسی طرح ہر لطیفہ بھی کئی صفات سے مرکب ہے۔ حضور قلندر بابا علیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورت مثال دے کر اسے سمجھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لطیفوں کی مثال ایسی ہے جیسے شمع۔ شمع پر غور کرنے کے بعد جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے، شمع میں لو کی روشنی ہوتی ہے، اجالا ہوتا ہے اور رنگ اور گرمی بھی ہوتی ہے، یعنی اس لو کے اندر لو سمیت چار چیزیں جمع ہو گئی ہیں۔ شمع کی لو کو اگر الگ کر دیا جائے تو مجموعی طور پر اس کے اندر تین چیزیں ہوں گی، ایک اجالا ہے، دو گرمی ہے، تین رنگ ہے۔ یہ رنگ، گرمی اور اجالا تینوں الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن ہم جب شمع کی لو میں تفکر کرتے ہیں تو تینوں چیزوں کو الگ الگ نہیں کرتے، یعنی اگر رنگ، گرمی اور اجالا ایک جگہ جمع ہو جائیں تو اس کا نام لو یا شعلہ ہوتا ہے۔ شمع کی لو، یہ شعلہ یا خود شمع ایک لطیفہ ہے، لیکن یہ ایک لطیفہ تین لطیفوں سے مرکب ہے۔ ان تینوں لطیفوں کا اجتماعی نام شمع ہے۔ مطلب یہ ہے
کہ جب کوئی شخص لفظ شمع استعمال کرتا ہے تو معنوی طور پر اس کی مراد شمع کے اندر کام کرنے والے لطائف، رنگ، اجالا اور گرمی سے، جس طرح شمع کے اندر اجالا، رنگ اور گرمی مخفی ہیں اور نظر بھی آ رہے ہیں، اسی طرح انسان کی روح امر ربی یا جزء تجسہ میں 6 لطائف کام کرتے ہیں جو روشنی کے 3 داروں میں بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے لطیفہ اخفا ہے، یہ علم الہی کی فلم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائنات کی موجودگی جس طرح تھی اور ہے وہ فلم کی صورت میں جب ڈسپلے ہوئی تو اس کا نام اخفا ہے۔ جس روشنی میں اس فلم کو دیکھا گیا وہ لطیفہ خفی ہے۔ فلم اور فلم کو دیکھنے والی روشنی اخفا اور خفی کا اجتماعی نام روح اعظم یہ ساختہ ہے۔ فلم اور اس روشنی کا نام جس میں یہ فلم مشاہدہ کی جاتی ہے تصوف کی اصطلاح میں تدلی ہے۔ شب معراج میں سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیر کا جہاں تذکرہ ہے سورہ نجم میں، وہاں اسی تدلی کا تذکرہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معراج کا سفر اختیار کیا تو روح اعظم کے دونوں لطیفے اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ بیدار و متحرک تھے۔ پیدائش، عروج اور زوال کی تمام مسئلے اسی تدلی میں مندرج ہیں۔ تدلی کا علم رکھنے والا کوئی انسان جب اس طرح متوجہ ہو جاتا ہے، یعنی جب روح اعظم کی روشنیاں کھل جاتی ہیں اور اخفا اور خفی سامنے آ جاتے ہیں، اس کے سامنے کائنات کے ہر ذرے کی روح اور اس سے متعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت آ جاتی ہے اور وہ ازل سے ابد تک کے تمام واقعات کی روشنیوں کا مطالعہ کر لیتا ہے۔ روشنیوں سے مراد وہ تمام واقعات ہیں جو ازل سے شروع ہو کر ابد تک واقع ہوں گے۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد عالی کے مطابق تدلی 2 نقطوں سے مرکب ہے اور یہ 2 نقطے اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں، مشیت اور علم الہی کی ایک مختصر نویس یا شارٹ فارم ہے۔ جس طرح ایک چھوٹی سی مائکرو فلم ایک پوری کتاب محفوظ کر لی جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان 2 نقطوں میں کائنات کی پیدائش سے متعلق تمام مصلحتوں کی تشریح کر دی۔ اسرار کی اصطلاح میں اس کو اسماء یا علم قلم کہا جاتا ہے۔ اسرار کی اصطلاح میں اس کو علم الاسماء یا علم قلم کہا جاتا ہے۔ یہ علم قلم تدلی، سابطہ یا لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اخفا اور خفی دراصل ایک ہی بات ہے۔ اس کو بار بار اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے۔ علم القلم کو اگر بیان کیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ سابطہ، خفی اور اخفا کی یکجائی کا نام علم القلم ہے۔ یہ سابطہ میں جو کچھ نوری تحریر نقش ہیں اس کو علم القلم کہا جاتا ہے۔ علم القلم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک حصہ اسماء الہیہ ہے اور دوسرا حصہ حروف مقطعات ہیں، جیسے قرآن پاک میں الف لام میم کاف ہا یا عین صاد کا تذکرہ ہوا ہے۔ اسماء الہیہ دراصل اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہے جن صفات کے باعث اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ بالفاظ دیگر ہم اس بات کی وضاحت اس طرح کر سکتے ہیں کہ تمام تخلیقی فارمولے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اللہ کی یہی صفات جو کائنات کی تخلیق کی اصل ہیں تقریباً 11,000 ہیں۔ یہ 11,000 صفات ایک فرد میں مجتمع ہو سکتی ہیں اور 11,000 نوعیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ان صفات کو 3 درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر درجے کا الگ الگ اصطلاحی نام ہے۔ پہلے درجے کو حضور قلندر بابا اولیاء نے اسماء اطلاقیہ کہا ہے، دوسرے درجے کو اسماء عینیہ اور تیسرے درجے کو اسماء کونیہ کہا ہے۔ جہاں انسانی روح کی تشریح میں نسمے کا تذکرہ آیا ہے وہاں نسمے کی 3 اصطلاحی نام بیان ہوئے: نسمہ مرکب، نسمہ مفرد اور نسمہ مطلق۔ نسمہ مرکب نفس اور قلب کے 2 لطیفوں سے مل کر بنا ہے، جس کو تصوف کی اصطلاح میں روح حیوانی کہا جاتا ہے۔ نسمہ مفرد کا نام نسمہ مفرد کا قیام سر اور روح کے لطیفوں پر ہے، جس کو روحانیت میں روح انسانی کہا جاتا ہے۔ نسمہ مطلق خفی اور اخفا کے دائروں سے مرکب ہے، جس کو روحانی زبان میں روح اعظم کہا جاتا ہے۔ اس کی مزید تشریح اس طرح ہے
کہ قلب اور نفس سے ترتیب پانے والا نسمہ مرکب روح حیوانی یا جویہ ہے. روح اور سر کا اجتماعی نام عین یا عیان ہے. خفی اور اخفا کا اجتماعی نام ثابتہ ہے. حضور قلندر بابا اولیاء نے ایک ہی بات کو مختلف پہراؤں میں بیان کر کے یہ کوشش کی ہے کہ سالک کے شعور میں یہ ماورائی علم بار نہ بنے اور شعور اپنی جگہ باہوش و حواس برقرار رہے. اسماء الہیہ میں پہلا تنزل یہ اللہ کی صفات کا پہلا تعارف یہ ہے کہ اللہ بحیثیت علیم کے موجود ہے، اور بحیثیت علیم کے اس طرح موجود ہے کہ اس علم میں اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اور نہ ہی اللہ نے اپنے اس خصوصی علم کو کسی فرد سے روشناس کرایا ہے. اللہ علیم ہے اور ایسے علیم ہے کہ انہوں نے اپنے علم اور اپنی صفات علم کو اپنے لیے مخصوص کر دیا. یعنی اللہ کا ایسا علم جو اللہ نے کسی کو منتقل نہیں کیا. انسان کا ادراک یا سکت صلاحیت یا بڑی سے بڑی پرواز بھی اللہ کے اس علم کا کسی طرح بھی تصور نہیں کر سکتے. ایسا علم جو اللہ کے لیے مخصوص ہے حضور قلندر بابا نے علم اطلاق یا کہا ہے. یعنی علم مطلق ایسا علم جو کائنات میں کسی فرد کو کسی حالت میں حاصل نہیں. اس علم کو جو اللہ کے لیے مخصوص ہے علم ذات بھی کہتے ہیں. یعنی موجودات کو اس علم کی کوئی نسبت حاصل نہیں. ساتھ اپنے علم کے اعتبار سے اپنے علیم ہونے کے اعتبار سے مطلق اور یکتا ہے. اللہ کی وہ صفات جو موجودات کو منتقل ہو کر کائنات کے کل پرزے بن گئے علم واجب کہلاتا ہے. علم واجب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ علم جو اللہ نے موجودات کو منتقل کر دیا، یعنی اللہ کی ایسی صفات جس کی نسبت موجودات کو حاصل ہے. یہ بات پچھلے اسباق میں وضاحت کے ساتھ بیان کر چکے کہ کائنات کا یکجائی پروگرام ماں اپنے پورے خد و خال کے ساتھ حرکات و سکنات کے ساتھ نزول و صعود کے ساتھ زندگی اور موت کے ساتھ روح اور جسم کے ساتھ سب کا سب اجتماعی پروگرام اللہ کے ذہن میں موجود تھا اور ہے. اللہ نے جب یہ پسند فرمایا اور یہ چاہا کہ میرے ذہن میں موجود پروگرام موجودات کی شکل میں مظہر بن جائے تو اللہ نے کن کہہ کر اس پروگرام کو ظاہر کر دیا. وہ پروگرام جو کن سے پہلے اللہ کے ذہن میں موجود تھا جب کن کے بعد ظاہر ہو گیا تو کائنات وجود میں آ گئی. کن کے بعد اللہ کے ظاہر ہونے والے علم کو علم واجب کہا جاتا ہے. یہی وہ علم ہے جسے علم الاسماء کہا جاتا ہے. جب اللہ نے کائنات کو کن کہہ کر وجود بخشا تو اللہ کے علم کی وہ صفات جو اللہ کے ذہن سے تنزل کر کے نزول کر کے وجود بنی وہ تنزل اول ہے یا علم واجب ہے. اس بات کو یوں سمجھا جائے کہ جب اللہ نے اپنے ذہن میں موجود پروگرام کو اپنی مرضی اپنی منشا اور اپنی مشیت سے الگ کیا اور اس کا مظاہرہ ہوا تو اس حالت کا نام تنزل اول ہے. تنزل اول کے اسرار و رموز اور تنزل اول میں کائناتی تخلیقی فارمولے اللہ نے یہ کائنات کیوں بنائی، کائنات بنانے سے کیا منشا ہے، کائنات کی تخلیق میں اللہ کی کیا مشیت ہے، اس کا عکس سابقے میں موجود ہے. سابقے کا ایک رخ اخفا ہے اور دوسرا رخ خفی ہے. اخفا اور خفی وہی رخ ہے جس کو روح اعظم کہا گیا ہے یا تصوف میں اس کو نسبہ مطلق کہتے ہیں. بات کچھ یوں بنی کہ سابقہ کے اندر اللہ کی 11,000 تجلیوں کا ذخیرہ ہے. جو بندہ اپنے اندر موجود اپنے سابقہ یا اپنے لطیفہ اخفا اور لطیفہ خفی سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے اس کے مشاہدے میں 11,000 تجلیاں آ جاتی ہیں. یہ بات بہت خوف طلب ہے کہ سابقہ روح اعظم نسبہ مطلق جس کو روح مطلق بھی کہا جاتا ہے انسان کے اندر موجود ہے، کوئی باہر کی چیز نہیں ہے. یہ بالکل الگ بات ہے کہ اپنی چیز سے انسان اپنی چیز سے واقفیت حاصل نہ کرے. سابقہ ہر انسان کے اندر موجود ہے، ہر انسان کے اندر لطیفہ اخفا اور خفی موجود ہے اور ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی 11,000 تجلیاں ہر لمحے ہر آن نزول کرتی رہتی ہے. بات صرف اس طرف دیکھنے اور تجلیوں کا مشاہدہ کرنے میں ہے. اللہ سب کو توفیق دے اور سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے
ہر سالک کو مرید کو اپنے مرشد کی محبت اور عشق عطا کرے. پیر و مرشد جب سابطہ کے اندر اپنے تصرف سے اپنی روشنیاں یا اپنے انوار منتقل کر کے خفی اور اخفا کو متحرک کر دیتا ہے تو مرید کو سالک کو یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ انسان بحیثیت علیم کے اللہ کے علم کا ایک جزو ہے اور اسے یہ علم بھی حاصل ہو جاتا ہے اور یہ حقیقت بھی اس کی عمر منکشف ہو جاتی ہے کہ بحیثیت علیم کے انسان کل ذات کے ساتھ وابستہ ہے. لیکن کیونکہ انسان بھی جزوی طور پر علیم ہے اسے اللہ کے اس علم کا مشاہدہ ہو جاتا ہے. جو علم اسے پہلی نسبت یعنی تنزل اول کی شکل میں منتقل ہوا تھا سابطہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی 11,000 تجلی کو عکس کو علم کو تصوف کی اصطلاح میں غیب اخوان کہتے ہیں. کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے یہ بات بس ضروری ہے کہ انسان دوسری باتوں سے خالی ذہن ہو کر کسی ایک نقطے پر اپنے ذہن کو مرکوز کر دے. ہم یہ بتا چکے ہیں کہ سابطہ کوئی باہر کی چیز نہیں ہے، انسان کی اپنی ذاتی چیز ہے جو اس کے دماغ میں موجود ہے اور اس سابطہ یا اس روح میں یا اس دماغ کی اسکرین پر تجلیاں نقش ہے. یوں کہیے کہ انسان دراصل روح اعظم کی حیثیت میں ایک یادداشت رکھتا ہے. اس یادداشت کو اگر وہ یاد کرنا چاہے، دیکھنا چاہے، پڑھنا چاہے، اس یادداشت کے فیوز سے خود کو فیضیاب کرنا چاہے تو اسے اس طرح متوجہ ہونا پڑے گا. اور تصوف میں متوجہ ہونے کا اول آخر اور آزمودہ طریقہ مراقبہ ہے. مراقبے میں جیسے جیسے انہماک پیدا ہوتا چلا جاتا ہے یعنی مراقبے کے ذریعے جتنی زیادہ توجہ مرکوز ہوتی رہتی ہے اسی مناسبت سے اس یادداشت کو پڑھنے پر قدرت حاصل کر لیتا ہے. مراقبے میں اس کی توجہ اتنی مرکوز ہو جاتی ہے کہ وہ یادداشت اس کے ادراک میں آ جائے تو وہ سابطے میں موجود 11,000 تجلیات کا مشاہدہ کر لیتا ہے. مراقبے میں ذہن اور زیادہ مرکوز ہو جائے تو سابطہ کے اندر 11,000 تجلیات کے نقوش خواب میں نظر آ جاتے ہیں اور زیادہ ہی دماغ پیدا ہو جائے تو 11,000 تجلیات سالک کھلی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے. اس یادداشت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ نیند پر کنٹرول حاصل کیا جائے. 24 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ 2.5 گھنٹے سونے والا بندہ سابطہ کے اندر اللہ کی 11,000 تجلیوں کا مشاہدہ کر لیتا ہے. یہ بات بالکل سامنے کی ہے کہ انسان جاگنے کے بعد سو جاتا ہے اور سونے کے بعد جاگتا ہے. جتنا کوئی آدمی سوتا ہے یعنی جتنے گھنٹے وہ سونے کی عادت ڈال لیتا ہے اسی مناسبت سے نیند اس کی طبیعت کا تقاضا بن جاتی ہے. یہ بات آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں اور اس بات کو کئی مرتبہ واضح کیا گیا ہے کہ انسان نگاہ کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. نگاہ کے علاوہ انسان کچھ نہیں ہے. اس طرح انسان کے اندر نگاہ بیداری میں کام کرتی ہے اسی طرح نگاہ سونے کی حالت میں کام کرتی رہتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ دیکھنے کا عمل اور دیکھی ہوئی چیز کے نقوش گہرے یا ہلکے ہوتا ہے. نقوش جب گہرے ہوتے ہیں تو دیکھی ہوئی چیز زیادہ واضح طور پر ذہن کی اسکرین پر محفوظ رہتی ہے خواہ وہ دیکھنا بیداری میں ہو یا خواب میں ہو. انسان کے ذہن کی یہ عادت ہے کہ وہ گہرے نقوش کو یاد رکھتا ہے اور ہلکے نقوش کو بلا دیتا ہے. کسی بات کو سمجھنے جاننے اور اس بات کی حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کی طرف اپنی تمام تر ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ متوجہ ہوں اور اس بات سے متعلق جتنے عوامل ہیں جتنے محرکات ہیں ان سے آگاہی حاصل کی جائے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعارف ہونے، اللہ کی ذات کو جاننے اور اللہ تعالیٰ کی صفات سے آگاہ ہونے کے لیے اللہ کی تخلیق کی ہوئی کائنات میں تفکر کرنا لازمی امر ہے. اس لیے کہ مصور تصویر سے پہچانا جاتا ہے. ایک آرٹسٹ جب تصویر بناتا ہے تو وہ اپنی تصویر سے پہچانا جاتا ہے. آرٹسٹ تصویر کاغذ پر بناتا ہے یہ کینوس پر بناتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو کائناتی تصویر ہے وہ کینوس اور کاغذ پر نہیں بنائی جاتی. اس کا تعارف مصور کے حیثیت سے نہیں کرایا جا سکتا. یعنی کسی مصور کو اس وقت مصور کہہ سکتے ہیں جب اس کی تخلیقات ہمارے سامنے ہوں. یہی حال خالق کائنات کا ہے. خالق کو پہچاننے
اور خالق کی صفات سے وقوف حاصل کرنے کے لیے مخلوق کا پہچاننا اور تخلیقی فارمولے سے واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہم جب کائنات کے بارے میں تفکر کرتے ہیں تو ہمیں دو باتوں یعنی بنیادی باتوں کا سراغ ملتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ کائنات کے اندر زندگی رواں دواں ہے، ساتھ ہی یہ کہ زندگی کسی کے تابع ہے۔ افراد کائنات کو زندہ رکھنے والی شے جب تک فرد کو زندگی منتقل کرتی رہتی ہے فرد متحرک رہتا ہے، اور یہ شے فرد سے اپنا رشتہ توڑ لیتی ہے تو فرد زندگی کھو دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو تمام کائنات میں اور افراد کائنات میں جاری و ساری ہے۔ اس شے کا نام تصوف یا روحانیت میں روح ہے۔ روح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذہن سے نکلا ہوا ایک علم ہے، ایک لفظ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ لامتناہی ہے، غیر متغیر ہیں، شگفت و ریت سے ماورا ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے لفظ بھی لا تغیر ہے، مسلسل حرکت میں ہیں، ازل تا ابد حرکت میں رہیں گے۔ نقطہ یہ کھلا کہ روح مسلسل حرکت میں رہتی ہے، بالفاظ دیگر مسلسل حرکت کا نام روح ہے۔